بابا خیل صاحب، جو آپ کا کیریئر ہے تقریباً 30 سال سے تو ہمارا بھی ایک تعلق ہے، آپ کو ہم دیکھتے رہے ہیں، آپ کی اسٹوڈنٹ لائف، آپ نے پھر جو ہے ٹیچنگ، مدرس بھی آپ رہے. اچھا، آپ کا پہلا پیشن تو ٹیچنگ تھا، اس کے بعد آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ملازمت کی، پھر اس پکی ملازمت کو چھوڑ کے آپ جو ہے ٹیچنگ کی طرف آئے، پھر آپ نے CSS کیا. اس کے بعد جو میرا سوال ہے کہ پولیس جیسا مشکل محکمہ اور پروفیشن، یہ آپ کی پہلی چوائس کیوں؟ اور ابھی جو آپ نے اتنے تک پہنچے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو مطمئن ہیں؟ مشکل سوال ہے جی. میں جب یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو الحمدللہ میں ڈبل گولڈ میڈلسٹ ہوں، ریکارڈ ہولڈر ہوں یونیورسٹی کا. تو مجھے وہ جو وہاں کے وائس چانسلر اور یونیورسٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ اس کو مینٹین کریں گے تو ہم آپ کو یہیں پہ اپرچونٹی دیں گے اور آپ پڑھائیں. تو میں بہت لمبا پلانر نہیں ہوں. ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ خاص طور پہ سول سروس میں اوور ایمبیشس، میں کہوں گا ایمبیشس تو انسان کو ہونا چاہیے لیکن اوور ایمبیشس نہیں ہونا چاہیے. اوور ایمبیشس جو لوگ ہوتے ہیں میرے خیال میں وہ پھر دوسرے کی کاسٹ پہ کھیلتے ہیں. تو میں نے کبھی کوئی لمبی چوڑی کوئی پلاننگ نہیں کی زندگی میں. صحیح. الحمدللہ محنت ضرور کی، اللہ نے مہربانیاں اس سے بہت بڑھ کے کی ہیں، لیکن میں پڑھانے کو بہت اچھا سمجھتا تھا اور اس کی ثبوت یہ کہ میں نے 3 سال یونیورسٹی میں پڑھایا. جی. لیکن مجھے وہاں پہ 2 فیکٹرز تھے. ایک تو میرے والد صاحب کو اس پروفیشن کو وہ کچھ زیادہ میرے لیے مناسب چوائس نہیں سمجھتے تھے. جی. تو ان سے بحث و مباحثہ ہوتا تھا تو وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ بھئی آپ سول سروس وغیرہ کا امتحان دیں تو یہ زیادہ بہتر آپشن ہوگا. پھر دوسری بات جو مجھے یونیورسٹی میں جو اچھی نہیں لگی وہ میری طبیعت کے اگینسٹ ہے. میں آج یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں، مجھے 30 سال سے زائد ہو گئے ہیں. سول سروس میں بھی لوگ پولیٹیکلی الائنڈ ہوتے ہیں. میری کوئی پوسٹنگ کسی کی سفارش سے نہیں ہے الحمدللہ. میں نے کبھی میرا تعلق واسطہ تو سوسائٹی میں ہوتا ہے، ہم کام پولیٹیشنز کے ساتھ کرتے ہیں. میں کبھی کسی کے در پہ نہیں گیا کہ مجھے فلاں جگہ لگا دیں، مجھے یہ جگہ پسند ہے یہ نہیں پسند. یونیورسٹی میں بھی میں نے CSS اس وجہ سے کیا کہ یونیورسٹی میں وہاں پہ اساتذہ کرام کی تنظیمیں تھیں، جو گروپس تھے وہ مختلف سیاسی تنظیموں کے ساتھ تھے. تو مجھے وہ ڈپارٹمنٹ میں بھی 1-2 گروپس کے ساتھ ہمارے بھی ٹیچرز تھے. جی. تو وہ چیزیں مجھے تھوڑی سی اچھی نہیں لگتی تھی. میرا اپنا خیال یہ کہ ٹھیک ہے، میری ایج اس وقت بہت کم تھی، آئی واز ویری ینگ، 23-24 سال ایج تھی. تو وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ یا ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ٹیچر کو جو ہے وہ اب آپ یہ دیکھ لینا کہ آج کل کس طریقے سے ہم نے مشروم گروتھ ہوئی ہے یونیورسٹیوں کی، اور آپ اس کے جو معیار ہے یا اس میں جو وائلنس ہے یا اس میں جو تدریسی معیار ہے وہ ہدف تنقید ہوتا ہے اکثر. یونیورسٹیوں میں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ باہر آ کے تو معاشرے کی تعمیر میں حصہ لیں، نہ کہ وہ تخریب کا حصہ بن جائیں. تو میرا یونیورسٹی میں جانا جو تھا وہ ایک فکر کا جو سفر ہے اس کو آگے لے کر جانا تھا. جی. تو میں نے کہا اگر یہ میں نے کسی پارٹی کے پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے اور پھر میں نے آگے یہاں ترقی کرنی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. صحیح. تو میں نے اس وقت تو یہ باتیں، اب تو چونکہ میں اب یہ سفر 1 سال رہ گئے تو اب یہ بات میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ اب تو آپ نے جو چھلانگ لگائی وہ تو لوگوں کو نظر آتی ہے. جی. تو وہ میرا بنیادی مقصد جو تھا وہ ایک کیمپسز کا ماحول جو پولیٹیسائز ہو رہا تھا، آج کیسا ہے میں اس کے بارے میں نہیں کچھ کہتا، لیکن میری جو پرائم موٹیویشن تھی وہ یہی تھی کہ پھر مجھے ایسے پولیس was my first choice and the second choice was foreign service, third choice was district management group. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سول سروس میں اگر کوئی ایسا سروس گروپ ہے جو اس سوسائٹی میں انصاف دے سکتا ہے، لوگوں میں امیج بنا سکتا ہے، گورننس کو بہتر بنا سکتا ہے، لوگوں کو ریلیف دے سکتا ہے، حکومت کے فیس کو بہتر بنا سکتا ہے، ریاست کے فیس کو بہتر، وہ پولیس سروس آف پاکستان ہے. ہاں اگر ہم وہ کام اپنا اچھا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس سروس جو ہے وہ اچھی یا بری ہے. اگر اس کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی
ہم پورے پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے ایک آدمی کے لیے. ہم سرکاری نوکر ہیں، بہت چھوٹے سے لوگ ہیں. ہمیں اپنا ایک کام جو ہے جو ملا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ ٹاسک ہے. تو مجھے تو ذاتی طور پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اس نے بہت عزت دی ہے، اس نے بہت ایک سپیس دی ہے سوسائٹی میں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے نہیں لوٹا سکے جتنی عزت اس ملک نے، اس سروس نے، اس سوسائٹی نے ہمیں دی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ابھی نہ ٹائم ہے اور نہ یہاں پہ اس کے ساتھ تذکرہ جو ہے وہ ممکن ہے. تو پولیس سروس میں ینگ لوگوں کو کہوں گا کہ وہ جو اچھے لوگ ہیں، جو پولیس کا امیج آپ کو پتا ہے کہ لوگ پولیس سے مطمئن نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی صوبے کی پولیس ہو. اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ اچھے انسان ہیں اور آپ پولیس آفیسر ہیں تو آپ کو پبلک سے ملنے میں کیا برائی ہے؟ اب مجھے وہ وجہ بتا دیں. اگر آپ ایک اوپن پرسنالٹی ہیں، آپ لوگوں سے آپ کا میل جول ٹھیک ہے، آپ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہے، لیکن ارادتاً آپ کسی غلط بڑے کام کا حصہ نہیں ہے. میں نے اس لیے بڑے کام کہا کہ آج کل گناہوں کا دور ہے، برائیوں کا دور ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم پرفیکٹ ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اچھا کام کرنے کا پیشن رکھتے ہیں، پولیس سروس آپ کو بہت عزت فراہم کرتی ہے. پاکستان آپ دیکھ لیں نا، یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں، ٹیررزم دیکھ لیں، اس میں تو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. اس میں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ بگاڑ اتنا پیدا ہو گیا. اس میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. اچھے لوگوں کو آنا چاہیے، سمجھدار لوگوں کو آنا چاہیے، فکر کرنے والے، خدا ترس. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ اگر پولیس میں آپ کام کریں تو یہ نیکی کا کام بھی ہے اور نیک لوگوں کا کام بھی ہے. اور یہ آپ کو موٹیویشن دیتا ہے کہ انسان میں جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح، انسان کو اپنی جو سیلف کریکشن ہے، یہ اس کی بھی اپرچونٹی ہے.